ناظرین ویلکم بیک ٹو دس اسپیشل ڈسکشن ود نجم. لیکن ایک اسینشیل ڈفرینس یہ تھا کہ جو ٹرائبل لشکر 1947-48 میں کشمیر میں داخل ہوئے وہ ایک ٹرائبل لائلٹی یا مسلم سینس آف فیلنگ تو ان میں تھی، لیکن ان کے اندر یہ اسلامسٹ فیلنگ نہیں تھی جو ہم آج دیکھتے ہیں ٹرائبل. ہاں مگر وہ دیکھیے ان کی موٹیویشن پھر بھی اس میں وہ اسلام کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. وہ سمبلزم بھی اسلام کی استعمال کی گئی تھی. جو پاکستان فوج کے جو کمانڈرز تھے اس وقت انہوں نے بھی وہ استعمال کیا کہ یہ اسلام کی جنگ ہے. تو یہ پہلے دن سے یہ پھر بیچ جو ہے نا وہ بہت. اچھا میں دو چیزوں پہ آنا چاہتا ہوں، جناح کی ڈیتھ اور اس کا امپیکٹ پاکستان پہ، پھر لیاقت علی خان کی ڈیتھ اور اس کا امپیکٹ. لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے، مطلب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آئی مین ایکسپلین ٹو می اف آئی ایم رانگ، کہ پاکستان اور انڈیا کی ہسٹوریکل ٹیکسٹ بکس نے بچوں کو جو اسکول میں پڑھایا اور جس کو کامن لے پریس نے، ہندی پریس نے ہندوستان میں اور اردو پریس نے پاکستان میں پک اپ کر لیا، ہم نے پاکستان میں ایک نیریٹو یہ پیدا کر لیا پاکستان کے بعد کہ پاکستان جو ہے وہ ایک طویل جدوجہد کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنائی گئی، محمد بن قاسم سے اس کے سلسلہ ہم نے جوڑ دیا، اور انڈیا میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے ملک کو توڑا ہے، مسلمان بلیک شیپ ہیں. یہ دونوں اسٹیٹس نے اپنے اپنے نیریٹو کھڑے کیے اور دونوں نیریٹو انکریکٹ ہیں. دیکھیے دونوں نیریٹو انکریکٹ ہیں. انڈیا نے پہلے نیریٹو بنایا، ہم نے بعد میں بنایا. انڈیا نے نیریٹو پہلے بنا دیا کہ مسلمانوں نے توڑا ہے تاکہ مسلمان جو رہ گئے مدر انڈیا کو توڑ دیا، مدر انڈیا کو توڑ دیا. یہ پہلے نیریٹو ہندوؤں نے بنایا، قائد اعظم نے نہیں توڑا. میں عرض کر رہا ہوں قائد اعظم نے بنایا، توڑا نہرو نے اور پٹیل نے، اور گاندھی کو پتا تھا اس بات کا، اس لیے وہ بیک کرتا رہ گیا نہرو کو نہ کرو ایسے ایسے نہ کرو. انڈیا نے پہلے نیریٹو بنایا. پاکستان کا یہ جو ٹیکسٹ بکس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بعد کی بات ہے. یہ تو 1950s 1960s میں جب میں گرو اپ کر رہا تھا، میرے وہ ارلی ایئرس تھے، تو یہ تو بات ہی نہیں تھی یہ نیریٹو کی. یہ نیریٹو محمد بن قاسم والا نیریٹو جو ہے یہ تو مین اسٹریم پاکستان، جب آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات شروع ہوئی تو پھر انہوں نے بات شروع کرنی. تو یہ تو ضیاء الحق کے زمانے کی بات ہے. یہ تو بہت لیٹ یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی. اچھا جناح کی ڈیتھ کا کیا امپیکٹ ہے پاکستانی اسٹیٹ پہ ود ان 1 year آف دی کریشن آف پاکستان؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ ہندوستان کے ساتھ انڈیا بیکیم دی اینیمی، وار ہو گئی تو ایک یہ بن گئی بات which was not supposed to be the enemy. which was not supposed to happen. اگر قائد اعظم رہ جاتے شاید وہ نیگوشیٹ کر لیتے کچھ نہ کچھ، مگر وہ ایک ڈن فیکٹ ہو گئی، ڈن ڈیل ہو گئی، تو انڈیا بیکیم دی اینیمی. نمبر 2 کہ ہیٹریڈ فار انڈیا دی ادر، وہ جو چیز روکنا چاہ رہے تھے قائد اعظم کہ بھئی مسلمان نہیں رہے گا، ہندو نہیں رہے گا، وہ ری انفورس ہو گیا. جو نہرو اور پٹیل اور کانگریس کر رہے تھے، وہ انڈیا نے جو ایکشن کیا کشمیر میں، اس کے ساتھ جو پھر نفرت پھیلی، اور تیسری چیز پاکستان کے علاقوں میں جو نفرت پھیلی، اور تیسری چیز ہماری ریاست میں، اور تیسری چیز یہ کمیونلزم جو ہوئی، جو لوگ مارے گئے، ان کے دلوں میں جو نفرت رہ گئی ایک دوسرے کے خلاف، اسپیشلی ہمارے وہاں سے لوگ یہاں آ رہے تھے، وہ جو نفرت کریٹ ہوئی نا، وہ تو فیملیز کیا جنریشنز میں وہ ہماری بلڈ سٹریم کے اندر چلی گئی. تو ایک تو یہ پارٹیشن کا جو فیکٹ ہوا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی جو ویژن تھی وہ نان ریلیجس تھی، مذہبی نہیں تھی جس طریقے سے ہم مذہبی سمجھتے ہیں. جب لیاقت علی خان صاحب آئے تو فوراً آ گئے، ان کے ہاتھ لیڈرشپ آ گئی. پھر 1949 میں اچھا لیاقت کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، فلسفی تھی، وہ فرق تھی. He was not liberal. Not in the fashion like Jinnah. نہیں، جناح تو کچھ چیز ہی اور تھے نا. جناح تو مڈل کلاس کے انسان تھے نا. وہ کوئی لینڈڈ ایرسٹوکریسی تو چیز نہیں تھی. وہ تو ایک پروفیشنلی ٹرینڈ، سیلف ایجوکیٹڈ، سیلف میڈ، ایبسولوٹلی مڈل کلاس پرسن، اربن، برٹش اور اینگلسائزڈ. لیاقت علی خان تو ایک فیوڈل لینڈ لارڈ تھے. ان کی سوچ مختلف تھی، ان کی سوچ مختلف تھی، ان کا کلاس پاور مختلف تھا، ان کی ایسپریشنز مختلف تھی، ان کی تعلیم مختلف تھی. اور اسی لیے جب وہ ان کے انڈر آبجیکٹیوز ریزولوشن آیا تو ساری ڈیبیٹ جو تھی کہ جی کس قسم کی ریاست بنے گی، وہ تھوڑی سی شفٹ ہو گئی. قائد اعظم کے جانے کے بعد لیاقت علی کے انڈر وہ شفٹ ہو گئی. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اگر قائد اعظم رہ جاتے تو شاید آبجیکٹیوز ریزولوشن نہ ہی آتا. مگر لیاقت علی خان صاحب کی 2 آبجیکٹیوز تھے. ایک یہ کہ مسلم لیگ کی اب لیڈرشپ کو اہمیت دی جائے. قائد اعظم تو مسلم لیگ کے لیڈر بہت لیٹ بنے جا کے نا. تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ شفٹ ہو گئی ٹورڈز اسلام. اس کی ایک سہارا لینے کی کوشش کی گئی، اور اس کی بیک گراؤنڈ وہی تھی پارٹیشن.
پارٹیشن سے پہلے نہیں تھی، پارٹیشن کے بعد جب پارٹیشن ہوئی اور پارٹیشن کے دوران جو چیزیں ہوئی، ان ادر ورڈز یہ لیاقت علی جو ہے اس کی طرف لے گئے. آپ سارے کے سارے آرگومنٹ کو ریورس کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا ایلیمنٹ اس وقت سیریسلی انجیکٹ ہوتا ہے جب پارٹیشن کا ٹراما جو ہے وہ جناح دیکھتے ہیں، جناح کی کولیگز دیکھتے ہیں، لیاقت دیکھتے ہیں، مسلم لیگ دیکھتے ہیں، مائگریشن دیکھتے ہیں، کشمیر کا ڈیزاسٹر دیکھتے ہیں. وہاں سے اسلام کا اور ریلیجن کا سیریسلی پاکستانی اسٹیٹ میں انٹر کرتا ہے. پہلا جو ہے نا انٹری جو ہے نا اس سٹیج پہ ہوتی ہے. اس سے پہلے مذہب از ناٹ این ایشو. مذہب از ناٹ دی ڈیفائننگ ایشو. نو. اس کے بعد مذہب انجیکٹ ہوتا ہے اور وہ لڑائی جھگڑے کی بیسس کے اوپر اور وہ ہندو مسلم کمیونل رائٹس کی بیسس کے اوپر اور وہ جو ہندوؤں نے جو وار کر دیا، کشمیر نہیں دیا، مسلمان کشمیر ہمارے ہاں آنا تھا، یہ ساری ایشوز میں ہندو مسلم فیکٹر جو ہے وہ بڑھتا گیا. بٹ نجم، ہاؤ وڈ یو ڈیفائن مسلم نیشن ہوڈ بفور دی انجیکشن آف اسلام انٹو اٹ؟ مطلب دے ور اسٹل مسلمز نا. نہیں، مسلم نیشن ہوڈ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا جی. نیشن ہوڈ تو اسٹیٹ کے ساتھ ریاست. لیکن این ڈبلیو ایف پی کے لوگوں کو کہا کہ بھئی ہندوؤں کے ساتھ چلنا ہے، ہمارے ساتھ چلنا ہے. وہاں کانگریس اسٹرانگ تھی، خدائی خدمتگار اسٹرانگ تھے، تو اسلام یوز ہو گیا نا وہاں پہ. نہیں، مگر وہاں نان اسلام بھی تو ہوا نا کہ وہاں تو وہ خدمت کار تھے، وہ ولی خان کے والد صاحب تھے، غفار خان سے سارا فرنٹیئر تو ان کے ساتھ تھا. تو وہ تو کانگریس کے ساتھ تھے اس سے پہلے. وہ تو بعد میں پھر ڈیولپمنٹس جو ہوئیں، جب یہ قائد اعظم جب لیڈرشپ انہوں نے اختیار کر لی تو پھر یہ فرنٹیئر میں پالیٹکس تھوڑی سی چینج کی. مگر اس سے پہلے تو فرنٹیئر کی پالیٹکس بالکل نان ریلیجیس تھی، سیکولر پالیٹکس تھی فرنٹیئر کی انڈر غفار خان صاحب. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لیاقت علی خان کے شفٹ ہوئی اور وہ شفٹ اب وہ کہاں تک جاتی، کیا ہوتا، کیونکہ اگر مسلم لیگ کی لیڈرشپ آتی، الیکشن ہو جاتے تو انہیں شاید مذہب کا سہارا لینے کی ضرورت نہ پڑتی اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے. مگر پھر وہ ایک نئی داستان ہے کہ لیاقت علی کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. اور لیاقت علی کی اسیسینیشن کا آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ کیوں وہ اسیسینیٹ ہوئے اور اس کے کانسیکوینسز کیا تھے، نتائج کیا نہیں. کس کی اسیسینیشن کا بتایا بائی دا وے؟ ویسے ہاں، ویسے صحیح کہہ رہے ہیں، کس کی اسیسینیشن. مگر دیکھنا یہ چاہیے کہ ہر کی جو بھی اسیسینیٹ ہوا ہے اس کے بعد کس کا فائدہ ہوا اور کس کا نقصان ہوا اور ملک کس طرف چلا. اچھا، لیاقت کی اسیسینیشن کا امپیکٹ پاکستانی اسٹیٹ پہ کیا ہوتا ہے کوئکلی؟ سب سے پہلے یہ کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ ابھر رہی تھی. لیاقت کی اسیسینیشن کے بعد مسلم لیگ کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی وہ رہ گئی، کوئی لیڈر ہی نہیں تھا اس کے بعد. اور سول بیوروکریسی نے اور فوج ان کی اہمیت بڑھنی شروع ہوئی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 8 سال 1958 62 تک الیکشن ہی نہیں ہوئے اس ملک میں، کیونکہ سول بیوروکریسی اور ملٹری آپس میں وہ بھی ڈائریکٹلی الیکشن اور کچھ نہیں، کانسٹیٹیوشن تک نہیں ملی آپ کو. بات بہت مزے کی ہے، لیکن ایک بریک مجھے لینی ہے اور بریک کے بعد ناظرین اسی پوائنٹ سے اپنی ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے.